يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے رکھی تھی۔ پہلی بات قرآن کریم، دوسری بات سیرت طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور تیسری بات حالات حاضرہ، موجودہ حالات۔ ہم اپنے حالات کے ذمہ دار اور مکلف ہیں۔ پچھلے ادوار میں کیا ہوا، آئندہ کیا ہوگا، وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں پیش کی تھی، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، اور علم کا سر چشمہ ہے۔ یعنی جو ہمیں علوم نظر آ رہے ہیں دنیا میں، ہم نے وہ دور نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اس وقت کے حالات کیا تھے، مکہ مکرمہ میں کیا حالات تھے، آس پاس کے قبائل، جزیرۃ العرب، پھر دنیا کے عالمی حالات کیا تھے اس وقت، پوری دنیا کے کیا حالات تھے۔ اس قرآن نے آ کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کتنے مشکل وقت آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ اگر ہم دیکھیں، سنتے تو ہم ہیں، لیکن بہت گہرائی کے ساتھ ذرا دیکھیں، سنجیدہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ نے 40 سال کی زندگی گزاری ہے مکہ مکرمہ میں نبوت سے قبل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے تھے، آپ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہنے لگے یہ تو بہت امانت دار آدمی ہے، یہ بہت سچا آدمی ہے، یہ اصول کا بہت پکا آدمی ہے، معاملات کا بہت کھرا آدمی ہے۔ یہ وہ کیا چیزیں تھے، آپ سب کا کردار سامنے آیا۔ پھر 40 سال کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے، مجھ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے۔ اور جب آپ نے ان لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جو آپ کے اوپر بہت فخر کرتے تھے اور آپ ان کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے، پھر جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کی بندگی عبادت کرو، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو دنیا میں، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی کب شروع ہوگی؟ جب تمہارے اوپر موت آئے گی، اور موت کے بعد تمہاری زندگی کا آغاز ہوگا۔ بس ان 2 باتوں کی وجہ سے پورا نقشہ تبدیل ہو گیا، ذہن بدل گئے، آپ کا خاندان، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، جزیرۃ العرب کے لوگ، سارے آپ کے مخالف ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں آپ کو کن کن القاب سے نوازا گیا، کہنے لگے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ بندہ، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، نجومی ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا کے لاتا ہے، یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور یہ
مفتری ہے، خود سے گھڑ کے بنا کے لاتا ہے، کہتے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوتی ہے، مفتری ہے، گھڑتا ہے، خود بنا کے لاتا ہے، یہ مسحور ہے، اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ یہ سارے القاب قرآن نے، جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ سب قرآن نے نقل کی ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے کہی یہ قرآن نے کہی ہے، کہ لوگوں نے، آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اور پورا معاشرہ دوسری طرف۔ سب سے پہلے آپ تشریف لائے حضرت خدیجہ کے پاس، جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کے پاس تشریف لائے، سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت زید ابن حارثہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ ایمان لائے۔ پھر حضرت علی ایمان لائے، جو بچے تھے چھوٹے۔ پھر آپ خاندان سے نکلے باہر دوستوں کی طرف، اور سوچا کہ میرے دوستوں میں انتہائی وفادار، اس لیے کہ معاشرے کو ایک نیا پیغام دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، کہتے پاکستان اسلامی ملک ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے۔ یہ جب لوگوں کو پتہ لگے گا شور مچائیں گے۔ میں کہتا ہوں پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں، بہت توجہ سے کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ ایک ہے دار الاسلام، ایک ہے دار المسلمین۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، آپ کی عدالتوں میں فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ اسلامی ملک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا۔ کہاں ہے بتاؤ؟ سود کا نظام کیوں ہے؟ پورا ملک کا ڈھانچہ سود پہ کھڑا ہے، کیوں ہے؟ جمہوریت کا نظام کیوں ہے؟ جمہوریت تو اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی جب تشریف لائے تھے اور انہوں نے پورے دنیا کے نقشے کو بدلا، پورے نظام کو بدلا، انہوں نے تو یہ نظام ہمیں نہیں دیے۔ وہ تو خلفاء کا نظام تھا، شورا کا نظام تھا، مل کر کے شورا ہوتی تھی، امیر کا انتخاب کرتے تھے، سب نظام سے ہوتا تھا۔ یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، کو ایجوکیشن تعلیم، ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا تعلیم کے نام پہ، یہ اسلامی نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم کھڑے ہو کے بولے، دنیا کا کوئی بندہ کھڑے ہو کے ثابت کر کے دکھا دے، میں مان لوں گا نہیں ہے، اسلامی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تعلیم ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ہماری بچیاں جاتی ہیں، ہمارے بچے جاتے ہیں۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم سسٹم اور نظام کے مخالف ہیں، نہیں ہے، نہیں کر سکتے سر۔ اب اگر یہ باتیں میں کرتا ہوں، میں جا کے فوج سے کہتا ہوں غلط ہے، میں جا کے کورٹ سے کہتا ہوں یہ غلط ہے، اور میں جا کے یہ جو سیاسی ہمارے حضرات ہیں بیچاروں کے ہاتھ میں کیا تو مہر ہے، میں ان کو کہتا ہوں، وہ نہیں سمجھیں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی میری بات۔ اللہ کے نبی کی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا، یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ اللہ کے نبی کو سمجھانے میں کتنا ٹائم لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ 23 سال لگے، اس لیے کہ جب تک مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر داخل نہیں ہوئے تھے، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اب تک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صحابہ مانے تھے، قبائل عرب نہیں سمجھے تھے۔ ہاں ایک سنجیدہ طبقہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ دنیا میں، ہر جگہ آپ کے خاندان میں بھی نظر آئیں گے، آپ کے مارکیٹوں میں بھی نظر آئیں گے، آپ کے محلے میں بھی نظر آئیں گے، ہر جگہ ایک طبقہ ہوتا ہے نیوٹرل، انصاف پسند۔ ایک طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے انصاف پسند طبقہ، قرآن نے ان کو لقب دیا انصاف پسند۔
ہر جگہ ہوتے. وہ جو انصاف پسند طبقہ تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ یار یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس نے کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، کبھی اس نے خیانت نہیں کی. 40 سال تک ایک بندے میں جھوٹ نظر نہیں آیا، اس میں دھوکہ نظر نہیں آیا، اس میں خیانت نظر نہیں آئی. معاملات کا انتہائی کھرا صاف آدمی، اصول کا انتہائی پابند آدمی، وعدہ کرتا ہے تو پورا کر کے دکھاتا ہے. اب یہ بندہ 40 سال کے بعد کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. جب ہم 40 سال کا کردار دیکھتے ہیں انتہائی واضح صاف ہے، اور اب کی باتیں سنتے ہیں ہمارے معاشرے سے بالکل مختلف الگ ہے، تو کیا کریں کہ خاموشی میں عافیت ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر آئے نہیں تھے، زبردستی لائے گئے تھے. آپ کے چچا، جب انصار سے آپ کا معاہدہ ہوا، مکہ مکرمہ میں مینا کی وادی میں مدینے کے لوگ آئے اور ان سے معاہدہ ہوا، اور اگلے سال دوبارہ آئے اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی. تو مدینہ منورہ جب دعوت دی تو مینا کے پیچھے گھاٹیوں میں اب بھی ایک مسجد بنی ہے، مسجد عقبہ اس کا نام ہے، کچی مسجد ہے. اس جگہ چھپ کر رات کے اندھیرے میں معاہدہ ہوا. جب لوگ سو رہے تھے، انصار کے گنتی کے چند لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کون گئے تھے؟ حضرت عباس گئے تھے. حالانکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریک ہوئے. جب باتیں چلی تو کہنے لگے بھائی میری بات سنو، ہمارے اس بھتیجے کو تو آپ اٹھا کے لے جا رہے ہو، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم یہاں بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، لیکن ہمیں ان پر اعتماد ہے اور ان سے محبت ہے، آپ ان کو لے جا رہے ہو، بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہو آپ لوگ، کیا سنبھال لو گے آپ؟ اس لیے کہ ایک بات ذہن میں رکھنا، پورا عرب آپ کا مخالف ہوگا. سب سے پہلے ہمارے قریش آپ کی مخالفت کریں گے، جو عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ ہے، اور یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. سنبھال لو گے؟ مشکل حالات کا مقابلہ کر لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم کریں گے. اور پھر وہ مشکل حالات آئے. بدر کے لیے جب آپ جا رہے تھے تو پتہ لگا نقشہ تبدیل ہو گیا. آپ ایک قافلے کو پکڑنے گئے تھے، قافلہ نکل کے بھاگ گیا. ادھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف نکلا، وہ نقشہ تبدیل ہو گیا. اور ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا، قرآن میں ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے وعدہ فرمایا اے پیغمبر، 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت آپ کے لیے ہے، یا ابو سفیان کا جو قافلہ ہے 50 افراد پر مشتمل تجارت کا قافلہ ہے، وہ آپ کو ملے گا، اور اگر وہ نہیں ملا ایک اور جماعت آپ کو ملے گی، ابو جہل کا لشکر. صحابہ کیا کہہ رہے تھے؟ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ لَكُمْ تَكُونُ لَكُمْ. تم چاہتے تھے جو کانٹے دار جماعت ہے وہ ہمیں نہ ملے، وہ جو بغیر کانٹے والی وہ ہمیں ملے، تاکہ جنگ نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، مشکلات نہ ہو، وہ ہمیں ملے، وہ جماعت ہمیں ملے. اور ادھر اللہ کیا چاہتے تھے آسمانوں پہ؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ چاہتے تھے کہ آج حق اور باطل کا معرکہ ہو جائے، آج حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو جائے، جنگ ہو جائے، اور اللہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو اللہ تعالیٰ دکھا دے دنیا کو. دنیا کے وہم و گمان میں نہیں، کسی کے سوچ میں نہیں کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ، 8 تلواریں ہیں کل،
313 آدمی ہیں، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، ٹوٹل 2 گھوڑے ہیں، اور ادھر اور قسم کے ہتھیار سے، اسلحے سے لیس لوگ. اور دنیا نے پھر دیکھا، دنیا نے نقشہ دیکھا، لوگ دنگ رہ گئے. قبائل عرب، یہود کے قبائل، یہ کیا ہو گیا؟ آنکھیں لوگوں کی کھلی رہ گئی. اور سب سے بڑا طاقتور قبیلہ قریش کا. قریش کس کو کہتے ہیں؟ قریش، لفظ قریش کے معنی ہے ایک سمندری مخلوق ہے جو سمندر کی تمام مخلوق پر غالب ہے، جس کو دل چاہے کھا لے وہ سمندر میں، ایسی مخلوق ہے، اس کو قریش کہتے ہیں. وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّذِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا تَأْكُلُ الْغَثَّ وَالسَّمِينَ وَلَا تَتْرُكُ لِذِي الْجَنَاحَيْنِ رِيشًا هَكَذَا فِي الْبِلَادُ حَيُّ قُرَيْشٍ قُرَيْشًا يَأْكُلُونَ الْبِلَادَ أَكْلًا كَبِيشًا. فرمایا وہ ایک سمندری مخلوق ہے جو ساری مخلوقات پر غالب ہے سمندر میں. اسی طریقے سے قریش کا قبیلہ ہے. وہ جو مار پڑی بدر میں، مار پڑی، ریڑھ کی ہڈی ایسی ٹوٹ گئی کہ پھر آئندہ کے لیے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، سنبھلنے نہیں پائے. وہ جیسے ایک آدمی کمر ٹوٹ جاتی ہے نا، پھر دوبارہ وہ سنبھلنے نہیں پاتا، دوبارہ سنبھلنے نہیں پائے. یہ پیغام ملا ان کو. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب پتہ لگا کہ بھائی نقشہ تو تبدیل ہو گیا، ابو سفیان تو چلا گیا، ادھر ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے، ایک دم نقشہ تبدیل ہو گیا. اب صحابہ سے فرما رہے بھائی مشورہ دو. مہاجرین ایک ایک کر کے مشورہ دے رہے. آپ سے فرمائے مشورہ دو نا یار، مشورہ دو. سب مشورہ دے رہے، مہاجرین نے مشورے دے دیے، پھر بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے. فرمایا مشورہ دو نا. پھر انصار کھڑے ہو گئے اور انصار نے کہا اللہ کے رسول لگے سر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم آپ کے ساتھ قدم قدم پر ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں آپ ہوں گے وہاں انشاءاللہ ہم آپ کو نظر آئیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں، میدان نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سیروا علی برکت اللہ، اب اللہ کی برکت لے کے چلو، تو اللہ کی برکت کے ساتھ چلو. اور وہاں جب بدر کے میدان کے اندر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر ایک جگہ پر عریش، جو حضرات گئے وہاں ایک مسجد بنی ہے بدر میں، مسجد عریش اس کا نام ہے. عریش کہتے ہیں چھپرے کو، چھپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپرا بنایا گیا، آپ اس میں بیٹھ گئے، پورا جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے. اور پھر مقابلہ شروع ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلے جانے والوں. 3 بندے جو پہلے مقابلے کے گئے ان میں ایک میں تھا. حضرت اپنے خاندان کے لوگوں کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت عبیدہ ابن حارث کو بھیجا. حضرت عبیدہ ابن حارث آپ کے چچا کا بیٹا ہے، حضرت علی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں. سب سے پہلے میدان میں اپنے خاندان کو اتارا. اور پھر حضرت علی فرماتے میں گیا، میں نے اپنے مقابل کو مارا، قتل کر دیا. اور جب میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، سجدے میں تھے، اور میں نے جا کے مقابلہ کیا. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ آمنے سامنے آنا، گفتگو چلی ہے میدان میں، باتیں ہوئی ہے، پھر مقابلہ ہوا ہے، مقابلے کے بعد اپنے مقابل کو مارا ہے، پھر حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو مارا ہے، پھر تیسرا حضرت عبیدہ ابن حارث خود بھی زخمی ہو گئے، اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا. پھر یہ دونوں حضرات گئے اس بندے کو مارا ہے اور پھر واپس آئے. کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ وہ کہنے میں جب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں، سجدے میں، اور جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، دعا میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ آج اگر یہ چھوٹی مٹھی بھر جماعت گئی نا، قیامت تک کوئی نام لینے والا آپ کا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اور پھر اتنا آپ سب دعا مانگ رہے یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، چادر گر گئی، پیچھے چادر کندھے پہ پڑی تھی، گر گئی۔ حضرت ابوبکر آئے، آپ کو کندھوں سے پکڑا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی سن لیے، اللہ نے سن لیے، مسلسل دعا مانگے جا رہے۔ اب یہ دیکھیں نقش تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اب اسی بدر میں عباس گرفتار ہو گئے، جو مینا کی وادی میں انصار سے مذاکرات کر رہے تھے، وہ آئے نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ کے اکثر لوگ لائے نہیں تھے، ابو جہل ضدی زبردستی پکڑ کے لایا تھا، اس میں حضرت عباس بھی آئے تھے۔ اس سے اگلی مرتبہ احد میں جب جنگ ہوئی، اطلاع کس نے دی تھی؟ حضرت عباس نے، اللہ کے رسول یہ بڑی تیاری کر کے آ رہے، آپ اپنی تیاری پکڑ لیں۔ آئے نہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب وفاداری تھی نا، دل سے ساتھ تھے، دل سے ساتھ تھے، لیکن مجبور تھے حالات کے سامنے۔ تو حضرت عباس نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے، لیکن بدر میں جب پکڑے گئے، جو سلوک کن کے ساتھ ہوا؟ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوا، وہی آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو جب پکڑا گیا، ان کے ہاتھ باندھے گئے، تو حضرت عباس کے ہاتھ جب باندھے گئے تو ان کے تکلیف کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ دیکھو میرے چچا تکلیف میں، لیکن کچھ کہا نہیں، خاموش رہے، اس لیے کہ اصول تو اصول ہے نا۔ اور پھر جب قیدیوں میں کپڑے تب تقسیم کیے گئے، حضرت عباس بہت قداور تھے، جسم بڑا جسیم، بڑا جسم تھا، قد بہت اونچا تھا، ان کو کسی کے کپڑے فٹ نہیں آ رہے تھے، جسم بھاری بھی تھا، اونچا قد تھا، کسی کے کپڑے فٹ نہیں آ رہے تھے۔ تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی بہت قداور تھا، اس نے اپنا جوڑا دے دیا، اس نے اپنا جوڑا دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مخالفت میں گزاری، جب اس کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا عبداللہ پکا مومن تھا، صحابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے معلوم ہے آپ کو بہت ستایا، انہوں نے بہت تکلیفیں دی، لیکن میرے والد اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اس کا۔ حضرت عمر نے پکڑا، اللہ کے رسول منافق کے جنازے میں جا رہے ہیں، آپ ساری زندگی سازشوں میں گزری ہے، آپ فرمایا دیکھو عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اگر اللہ منع کر لیتے میں کبھی نہ جاتا، اللہ نے مجھے اب تک منع نہیں کیا تو میں چلا جاتا ہوں، ان کی عبداللہ کا دل رکھ لیتا ہوں، اس کے بیٹے کا، چلا جاتا ہوں۔ گئے اور ان کو قبر میں جب اتارا، اپنی قمیص مبارک ان کو دی، وہ بدلہ دے دیا کہ میرے چچا کو انہوں نے قمیص دی تھی نا، وہ بدلہ بھی میں ان کا نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ قمیص ان کو دے دیا۔ کتنا اللہ کا نبی کتنے آگے کا سوچتے تھے، کتنا گہرا سوچتے تھے۔ ہماری سوچ ہم نے سے انگریزوں نے چھین لی، دنیا میں لگے رہتے، کبھی دین کے لیے ہمارا دماغ استعمال نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے لیے ہم کتنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دنیا میں ہم فضولیات میں دماغ زیادہ استعمال، اپنے بچوں کے لیے ہم کتنا دماغ استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے صالح بنے، دین دنیا دونوں کا ان کو فائدہ پہنچے، نہیں اپنے گھر کے لیے کتنا سوچتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے لیے کتنا سوچتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے جو ہم دیکھیں آج کل ماحول کے ساتھ لڑنا، حالات کے ساتھ لڑنا بہت بڑا جہاد ہے۔ بالکل معاشرہ اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا، غیر ضروری چیزوں میں اتنے اپنا بڑا کو الجھا دیا ہے، اور مقصد والے کام ہماری زندگی میں بہت کرتے۔ کتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہماری روزی بالکل حلال ہو جائے، ہو نہ ہو۔ مجھے پتہ ہے پاکستان کا ماحول کیا اوپر سے نیچے، تو مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، جب ایک بندہ سرکاری ادارے میں پولیس بھرتی ہوتا ہے، کسی اسکول وغیرہ میں ٹیچر وغیرہ بھرتی ہوتا ہے، اس کو کتنی رشوت دینے پڑتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں، کتنی رشوت دی جاتی ہے۔ آپ سرکاری اداروں میں جا کے کام کرتے ہیں، ہم نے اس دن اپنا ایک نقشہ ہے، وہاں ہمارے یہاں پروجیکٹ پہ کام ہو رہے ہیں، تو وقف نامہ بنایا،
اس بندے نے جگہ دی، ہم نے وقف نامہ بنایا، ادارے میں گیا، ایک بندے نے طریقہ سمجھا دیا، یقین جانے ہم جب ادارے میں اس کو رجسٹر کرنے گئے نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے دشمن داخل ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا بھائی اگر آپ کو کوئی ہدیہ چاہیے لے لو یار، اس کو کر دو، مجھے پتہ ہے ہدیہ چاہیے وہ ہم دے دیں گے، آپ فکر نہیں کرو۔ اب ہماری داڑھیوں کو دیکھا، شکلوں کو دیکھا، تو شرم بھی آ رہی ہے، ادھر وقف نامے کو دیکھا۔ اب وہ کہتے ہیں نا اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب نہ خاموش رہ سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سنجیدہ سوچنا ہے۔ عبادتیں ہیں نا، صرف یہ نہیں ہے آپ نے عمرہ کر لیا، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے حج کر لیا، نفلی حج کر لیے، یہ نہیں ہے۔ اپنی معاشرت دیکھیں، اسلام میں اپنی معاشرت کو بدلنا ہے۔ اس دن ہمارے ایک ساتھی ہے، کارپینٹر ہے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ میں ایک جگہ گئے ڈیفینس میں مجھے بلایا کام کے لیے، WPVC کا کام کرتے ہیں۔ کہتے مجھے انہوں نے بلایا، اب بلانے کے بعد میں جب گئے تو میری داڑھی ہے، سادے کپڑے ہیں، تو کہنے لگے جی ایک بندہ ہے، آپ نے کسی بندے کو بلایا، تو پہلے مجھے ٹائم ہی نہ دے، وہ سمجھ رہے یہ سادے کپڑوں میں بھیک مانگنے والے ہیں۔ پھر میں گیا، بیٹھا، کافی دیر بیٹھا رہا، ٹائم ہی نہیں دے رہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سامنے والا ہے بھی مولوی، مسجد میں گیا تھا، عالم ہے۔ اب میں بیٹھا رہا، میں نے کہا جی آپ نے بلایا تھا، کہتے ہیں کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں نے کہا وہ آپ نے WPVC کے لیے فون کیا تھا، میرا نام یہ ہے۔ کہتے ہیں معاف کرنا بھائی، معاف کرنا، غلطی ہوگی، میں سمجھا آپ بھیک مانگنے کے لیے آئے، میں اس لیے گھبرا گیا تھا۔ اب کئی ساتھیوں نے پینٹ شرٹ پہنو تو کیا ہوتا ہے، وہاں جانے دیتے ہیں اندر، اور اگر سادے کپڑے ہو تو گارڈ جانے نہیں دیتے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، کہتے ہیں اسلامی ملک ہے۔ میں دیکھو پورے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، غلط بات کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہ فرق کو سمجھے۔ اسلامی اصطلاح دار المسلمین، دار الاسلام، ہماری اسلامی کتابوں میں یہ اصول ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، بالکل مسلمانوں کا ہے، مانتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اکثریت مسلمان ہیں۔ اسلامی ملک نہیں ہے۔ اسلامی ملک کی تعریف سن لے، جہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے ہو، عدالتوں میں، جہاں کو ایجوکیشن تعلیم نہ ہو، جہاں مخلوط ادارے نہ ہوں، جہاں سارا معاشی نظام سود کے اوپر، جوئے کے اوپر نہ ہو،